درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، توجہ ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ قرآن الحکیم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، آیت ہے، آیت 8 سمندر اگر سیاہی بن جائیں، یہ 7 براعظموں کی زمین، حدیث ہے، کاغذ بن جائے، کرتاس بن جائے، اور اس میں جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، تو جب سے اللہ نے دنیا کی ابتدا کی ہے اس سے لے کر انتہا تک یہ جتنے بھی اہل دنیا ہیں کتبو، وہ لکھتے رہے، ما نفدت کلمۃ اللہ۔ 8 سمندروں کی سیاہی لکھ لکھ کر ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کی زمین کے برابر۔ بھلے آیت پڑھی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں، میرا جملہ نہیں، کوئی شعر نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اس پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی شک کی۔ یعنی 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کی زمین کے برابر کاغذ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، لکھ لکھ کر گھس سکتے ہیں۔ تو قرآن الحکیم میں ارشاد ہے ما نفدت کلمۃ اللہ، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بس شہزادی کے چند القاب کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ جو مودت فی القربا کی یہ جو صف بچھی ہوئی ہے، اس صف میں جو ہم سب کی حضوری ہے، جو یہاں پہ جنہوں نے میزبان ہیں اور آپ تشریف رہے، ہم سب حاجت مند ہیں، تو جو کچھ بھی جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کی حاجات، جو باہر سے آئے ہیں ان کی حاجات کے لیے میں شہزادی کے القاب کی تلاوت کروں، اور اس کے بعد یہ جو القاب پڑھ رہا ہوں یہ میرے چند دوست جو مجھے تو نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں موجود، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میرا وہ ظرف نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں، لیکن موجود اعلی مقامہ خورشید عالم برگیڈیئر خورشید عالم صاحب، ہاں جی، کرنل نصیر عالم صاحب، اور اس کے بعد میرا امیڈیٹ جو جب بھی میں آتا تھا وہ مجھے بھولنے والا نہیں ہے، میں جب بھی کسی بھی معصوم کے مقام پہ جاتا ہوں تو اعجاز میرے ساتھ ہوتا ہے، بہت عظیم تھا۔ اور اس کے علاوہ جیسے شمشیر علی شاہ اور آپ کے جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے ثواب کے لیے نبی کی بیٹی کے القاب پڑھوں، یعنی آپ سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں۔ یہ کون شہزادی ہے؟ اللہ تی ہے ام السبتین،
غور کریں گے، سبتین کی ماں ہے، سبتین کی، سبتین کون ہے؟ جن کی یہ ماں ہے۔ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، ان نبیوں میں آدم صفی اللہ بھی ہے، نوح نجی اللہ بھی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، اللہ کا جگری یار، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، داؤد خلیفت اللہ بھی ہے، یعقوب رسول اللہ بھی ہے۔ یہ سب نبی جنت میں ہیں، یا جہاں بھی ہیں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جنت میں سب نبی ہیں، لیکن ان نبیوں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ مولا آپ سے یہ صرف مرحوم کے لیے میں نے ابتدا کیا کہ تاکہ زیادہ سے اگر ان کے جو ہے نا درجات بلند ہوں گے، آپ کے مرحوم سب شامل میں نے کر دیا، کنجوسی نہیں کیا۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے۔ وہ جنت جس کی رعایا انبیاء ہو، نہیں یاد ہے، جنت میں ہے نا انبیاء، ان نبیوں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا، بولو، وہ جنت جس کی رعایا ریت انبیاء ہو، اولیاء ہو، اوصیاء ہو، صالحون ہو، صدیقون ہو، اس جنت کے جو 2 سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ بسم اللہ۔ شہزادی کے القاب پڑھ رہا ہوں۔ التی ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا۔ تھوڑی شرح کر دوں۔ نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، وہ ہدیہ دے۔ شاہ صاحب، نبی نے کہا شیشی لیا، وہ لایا، نبی نے سینے میں ہاتھ ڈالا، چند قطرے پسینے کے ڈال دیے، کہا جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو کہ امبر کستوری کے پیچھے نہ پڑے، بس اسی سے لے لے۔ تو جب وہ ایک قطرہ لے کر حضور شاہ صاحب جب مسلتی تھی نا، تو مدینہ منورہ کے تمام رضی اللہ معطر ہو جاتے تھے۔ رضی اللہ ہی تھے نا مدینہ میں، سب معطر ہو جاتے تھے۔ لیکن نبی جب بیٹی کے پاس بیٹھتا تھا نا تو خوشبو سنتا تھا، کہتا یا ابنتی انت ریحانۃ سدرۃ المنتہا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تیرے پاس سدرۃ المنتہا کی خوشبو ہے، بلکہ تو سدرۃ المنتہا کی خوشبو ہے۔ والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ۔ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ، نبی کی بیٹی۔ کچھ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تو جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل ہوگا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ماں سوائے اس رسی کے جس کا ایک سرا توحید کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا پورے 18,000 عالم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ درمیان میں رسی کیا ہے؟ نانو حبل اللہ المتین، یہ نبی کی بیٹی سہرا ہے۔ توجہ ہے، یہ درمیان میں رسی جو ہے، یہ حدیث ہے بنا اوخذا و بنا اوتیا، ہم ہی سے وہ لیتا ہے اور ہم ہی سے وہ دیتا ہے۔ والانسیت الحورا والبطول العذرا والمریم الکبریٰ والحرۃ البیضاء
व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीकतो व ताहिरतो व ज़कियतो व राज़ियतो वल मर्ज़ियतो वल मुहस्सतो वल मुबारकतो सलावत। छठे इमाम फरमाते हैं, सादक इमाम मौला फरमाते हैं कि तिस्सा अस्माइन इंदल्लाहि लिजद्दती फातिमा। छठे इमाम फरमाता है मेरी दादी के अल्लाह के यहाँ 9 नाम हैं, 9 नाम हैं। हर नाम की दूसरे नाम से डेफिनेशन मुख्तलिफ है। तो पूछा गया कि आपकी दादी का फातिमा नाम क्यों रखा गया? फातिमा, तो छठे इमाम फरमाते अल्लती फातमत मन अहब्बहा मिनन नार। मेरी दादी का फातिमा नाम इसलिए रखा गया, जो भी मुहिब होगा मेरी दादी का, उसे जहन्नम से बचा लेगी। तो अब मैं शहजादी की किस्म की तिलावत कर रहा हूं, बाकी मैंने कर दी है। तो सब लोग एहतरामन, जिसके दिल में नबी की बेटी का एहतराम नहीं, उसे यहां बैठने का हक ही नहीं है। बैठ कर नहीं आना। पांचवें इमाम का यह फरमान भी है कि जब इंसान गुनाहों की इंतहा पे चला जाए लेकिन माफी मांगने के लिए वक्त नहीं है, हमारी जात पे दरूद खलूस से पढ़े, कसरत से पढ़े, उसके गुनाह इस तरह खत्म हो जाएंगे जैसे इमारत गिर जाती है। मैं नाम ले रहा हूं, आप सब जितने जहां जहां आवाज आ रही है आगे चल कर आएंगे, दरूद पढ़ कर आएंगे। वैसे पीछे कोई नहीं बैठ रहा, जो पीछे बैठेगा फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं नाम ले रहा हूं, सब खड़े होकर आगे आएंगे। ये थोड़ा सा एक गुलदस्ता बन जाए, वल फातिमा तु ज़हरा अलैहिस्सलाम। सब आदमी खड़े होंगे, खड़े होकर मासवाए जो बीमार है या ज़ईफ है, आगे आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए। आप भी थोड़ा मिल जाए ताकि गुलदस्ता हो जाए, आप भी थोड़ा मिल जाए। दरूद पढ़ते पढ़ते हैं गुनाह ज्यादा जितने झड़ेंगे। वअला उम्मिहा वअला अबीहा वअला बहलिहा वअला बनीहा वअला बिन्तिहा अलैहिमुस्सलाम सलवात। वलहनतुल्लाहि अला अहदाइहिम वलअनीन अजमईन। अम्मा बअदु फबिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलवात। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद। अपने अपने तुम्हारे आप सब के मरहुमीन और खुसूसन जो मेरा टारगेट हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि दर्जात की बुलंदी हो, ब्रिगेडियर सैयद खुर्शीद आलम शाह, उनके वालिदैन और उनकी अहलिया, कर्नल सैयद नसीर आलम मरहूम, सैयद शमशेर अली शाह मरहूम, मेरा इमीडिएट दोस्त जवार इजाज है, और आप सब के मरहूम के लिए पढ़ लें बिस्मिल्लाह रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैं 2.5 महीने शाह साहब शहजादी के हजूर में रहा हूं, तो जो इस मर्तबा वहां से खैरात मिली है वो आपको हदिया करना चाहता हूं। जहन बनाएंगे। देखिए नाज बलागा में हदीस है मौला की। मौला फरमाते हैं कि मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलातात लिसानिही व सफ़ात वजही। मौला फरमाते हैं कि हमारे हलाली मवाली के अंदर जितनी भी मोहब्बत होती है उसका अजहार या उसकी जबान की नोक से होता है, ये चेहरा खिल के बताता है। सिर हिलाने की कोई हदीस नहीं है। शाह साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, बहुत मुदल्लल, ताज़ा ताज़ा खैरात लेकर आया हूं। ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है, तवज्जो है। इस कुरान मजीद में 666 आयात है, तवज्जो है। और इस कुरान की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से है। कुछ समझ आ रही है भाई? बिस्मिल्लाह सी है ना, बोलो मुंह से। भाई मेरा मुंह ना देखें, मुंह से बोले। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अक्सर मैं कहता रहता हूं
کہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں کہ جب یہاں پہ ہندو رہتے تھے نا، جو ہندو اس عزا میں شامل ہوتے تھے پیچھے پیچھے سینے پہ ہاتھ لگاتے تھے، پاؤں ننگے سر ننگے، یا حسین یا غریب، آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوتے، لیکن جب ان کو جلایا جاتا تھا نہ دایاں ہاتھ جلتا تھا نہ سینہ جلتا تھا، تو جو زبان علی کے لیے اشش کری اس کو کیڑے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے، جی وہ بسم اللہ کی ابتدا بے سے، عربی میں با کہتے ہیں، ہم بے کہتے ہیں، تو بے کی پہچان نقطے سے، یہ ہے تازہ خیرات جو ثانیہ کے دروازہ 2.5 میں نے وہاں پہ جو گداگری کیا وہاں سے جو ملی ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ غور کریں یہ ایسا ویکسین ہے ولایت کا کہ جس کے جسم میں، جس کے دل میں یہ بیٹھ گیا، پھر انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس کے دل میں یہ ویکسین پہنچ گیا وہ زندگی میں کرونا زیادہ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ کی ابتدا سارے بولیں بے سے، تو بے کی پہچان، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا بے کے نقطے سے کیوں کی؟ یہ ہے موضوع آج کا ہے شاہ صاحب۔ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سے ہی شروع ہوتے ہیں نا، ایسے میں خط لگا دوں پہچان کر لیں گے؟ جب تک نقطہ نہیں لگاؤں گا۔ تو پھر اس قرآن کی ابتدا اللہ سبحانہ نے نقطے سے، اس کو میں کئی زاویوں سے سمجھاؤں گا۔ امیر المومنین نے ممبر سے کہا تھا علم ما کانا وما یکون کلہ فی القرآن، جو کچھ علم تھا جو کچھ ہوگا سب کا سب اس قرآن میں موجود ہے۔ بولو ہے کوئی کمی ہے؟ قرآن میں کیا ہے تھوڑا تعارف کراتا ہوں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی ایسا تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ پیچھے والو وما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمان کا غائب نہیں، کوئی زمین کا غائب نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ بولو بولو بولو، زبان سے بولیں گے، سار نہ ہلائیں۔ قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے، قرآن کے لیے تصدیق کریں تاکہ زبان کیڑوں سے بچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جب قبر میں تو جانا ہے نا، تو جس زبان سے علی علی کرتے ہیں اس کو کیڑے نہ پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے کا نچوڑ قرآن میں نظر۔ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بہ الارض او کل ما بہ الموت، یہی قرآن ہے جس سے پہاڑ چلتے ہیں، یہی قرآن ہے جس سے چشم زلل میں فاصلے طے ہوتے ہیں، یہی قرآن ہے جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ امام کیا فرماتا ہے؟ علم ما کانا وما یکون کلہ فی القرآن، جو کچھ علم تھا جو کچھ ہوگا وہ قرآن میں موجود ہے۔ تصدیق کریں تصدیق کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں علم القرآن کلہ فی سورۃ الحمد، جتنا اس قرآن میں علم ہے اللہ نے اسے سمیٹ کر سورۃ حمد میں رکھ دیا ہے۔ وعلم سورۃ الحمد کلہ فی البسملہ، جتنا سورہ الحمد کا علم ہے اللہ نے اسے اور سمیٹا، بسم اللہ میں رکھ دیا۔ وعلم البسملہ کلہ فی باءہا، تو جتنا بسم اللہ کا علم تھا اس کو مزید سمیٹا، وہ اس کی بے میں رکھ دیا۔ وعلم الباء کلہ فی النقطہ، اور جتنا وہ با کا علم تھا وہ نقطے میں سمیٹ کے بند کر دیا۔
توجہ فرمائیں، توجہ ہے؟ یعنی جتنا قرآن کا علم ہے وہ سمٹ کے حمد میں آ گیا، جتنا حمد میں علم ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، جتنا بسم اللہ میں علم ہے وہ اس کی با میں چلا گیا، جتنا با میں علم ہے وہ نقطے میں چلا گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تو اللہ تی تحت البا، وہ با کا نقطہ جس میں سارا قرآن سمٹ کر آیا، با علی ہوں۔ توجہ ہے؟ اللہ نے قرآن کی ابتدا بے سے کیوں کی ہے؟ بے کے نقطے سے کیوں کی ہے؟ یہ جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی سردار، جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی، عظمت 14 کی ظاہر ہوگی۔ ترقی سائنس کی بتاؤں؟ کوئی بولا، جوان بچے بولو یار، منہ بند کر بیٹھے ہو، بوڑھوں کو چھوڑو، بوڑھوں تو جو ہے وہاں پہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے وہاں ہی ٹھہرے رہیں گے، انہیں تو زنگال کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ خطرہ یہ جوان بچوں کے لیے ہے کہ کہیں کرونا زیادہ نہ ہو جائے۔ توجہ ہے؟ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا صرف خطاب موالیان حیدر کرار سے ہے، اور اسلام کے جتنے باقی ادیان ہیں میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف موالیان حیدر کرار سے میرا یہ خطاب ہے۔ باقی جس کا جو بھی مذہب ہے، دین ہے، میرا اس کو سلام، میرا کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں۔ یعنی جتنا سائنس جتنی ترقی کرے، سائنس نے کیا ترقی کی؟ سائنس نے فیس بک بنائی، اس میں اس نے پورا عالم رکھ دیا۔ اب آپ نے عالم کو سردار کھولنا ہے تو آپ عبارت دیں گے، میں نے کھولنا ہے، میں کہوں گا ساجد حسین تقوی، کلک کروں گا، لیکن عالم نہیں کھلے گا، دنیا نہیں کھلے گی۔ نام تو صحیح ہے لیکن دنیا نہیں کھلے گی۔ کیوں؟ کہ میں نے آگے ڈاٹ نہیں لگائی، جب تک نقطہ نہیں لگاؤں گا دنیا نہیں کھلے گی۔ ہائے 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 ہائے، جو موبائل کھولتے ہیں وہ تو بولو۔ توجہ ہے کہ جب تک نقطہ نہیں لگاؤں گا کھلے گا عالم، کھلے گی دنیا۔ علی تو قرآن کی ڈاٹ ہے، بولو بے کا نقطہ کون ہے؟ علی ہے نا، یہی تو وہ ڈاٹ ہے کہ جب تک تو ڈاٹ قرآن کی علی نہیں لگائے گا تب یہ قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک دوسرے زاویے سے بے کی شرح کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں شاہ صاحب۔ دوسرے زاویے سے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، بالکل جو کتابوں میں موجود ہے، اگر کسی کو ان کا حوالہ چاہیے اعلیٰ، یہ لائیو پہ مجلس لگی ہوئی ہے، میرا نمبر ہے 030683000172، واٹس ایپ پہ جو بھی حوالہ چاہتا ہے متن بھی بھیج دوں گا، ٹائٹل بھی بھیج دوں گا، اگر میرے معنی غلط کروں تو میرے ٹھیک کرا دینا، اس سے آگے میری کوئی ذمہ نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس، جیسے تیرے نبی نے کہا تھا تو میرے دین کا فقیہ ہے، نبی کی زبان کا فقیہ کہا تھا کہ اے عبداللہ تو میرے دین کا فقیہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر امیر المومنین تشریف لائے، مغربین کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھے، شارح لہو امیر المومنین فی لیلۃ واحدۃ من حین اقبل صباحھا حتی اسفر حین اقبل صباحھا حتی اسفر مصباح۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو شام کو مولا نے بسم اللہ کی شرح شروع کی، فی لیلۃ واحد من حین اقبل صباحھا، جب اندھیرا ہو گیا، جب من حین اقبل ظلامھا، جب اندھیرا ہو گیا، حتی اسفر صباحھا، وہ خطبہ مصباحھا وطفئ مصباحھا، تو صبح کے لالٹین جو وہ بھی بجھ گئے تھے، تو فی شرح الباب من بسم اللہ،
पूरी रात मौला अली बा की शरह करते रहे, बिस्मिल्लाह की बा की, बिस्मिल्लाह की, लम यतअद्दा इला सीन। सारी रात मेरे मौला के मुंह से सीन नहीं निकला, तेरे बा 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 बा। तो जो है लम यतअद्दा इला सीन, सीन तक नहीं पहुंचे, फिर बा 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 बा। सीन नहीं कहा, बिस नहीं कहा, बिस्मिल्लाह नहीं कहा, बिस नहीं कहा, इस बे सीम बीम तो फिर आ गया, सीन भी नहीं कहा। तो उसने पूछा मौला आपने सारी रात शरह की, तो ये बिस जो बा की शरह मुकम्मल हो गई है? तो मौला फरमाते लौ शे तो लौ कर तो सबईन बईरन फी शरह बाबिन बिस्मिल्लाह। ये जो बईर उस ऊंट को कहते हैं जो 40-40 मन के वजन उठाते हैं, जो सबसे ज्यादा वजन उठाता है उसे अरबी में बईर कहते हैं। मौला कहते हैं कि अगर मैं बा की शरह शुरू करूं, बा की शरह करता रहूं, 70 ऊंट जो बड़े बड़े वजन उठाते हैं वो वजन 70 ضربے 40 मन वो वजन उठा ले, लेकिन बा की शरह खत्म ना हो। यहां तक यह है, इसलिए अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा बा से की है, कुरान की इब्तिदा बे से, नुक्ते से की है, क्योंकि नुक्ता तो अली है। यहां तक सब पहुंच गया है कि बा का नुक्ता कौन है? अल्लाह से, उससे नहीं होगा। तो वजह फरमाए, लिखने वाला तो मैं हूं। मैंने 2 मरतबा अल्लाह का कुरान अल फवाइद के दुआ करे छप जाए, 2 मरतबा ये कुरान हाथों से लिखा है, लिखा है, बहुत खूबसूरत खत में रहा है, लेकिन मेरी आंखों से जाहिर नहीं होगा, मेरी अंगली कलम से होगा, कलम से होगा तो मेरा खत जाहिर होगा। अब देख रहा हूं मेरी तरफ, ये मैं देख रहा हूं ना, कौन देख रहा है? मैं। फेल क्या है? देखना। किससे देखूंगा? आंख होगी तो देखूंगा। ये आंख का आला है, देखने का आला है, ये सुनने का आला है, ये बोलने का आला है, ये पकड़ने का आला है, पांव चलने का आला है। मैं क्या पढ़ूंगा? कौन मौत देता है? अल्लाह देता है। कुरान क्या कहता है? कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत आहा अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। ए मेरे हबीब, इन आला कौन है? मलकुल मौत। हाय 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 हाय। अल्लाह तेरी रूह नहीं कब्ज़ करता। तवज्जो फरमाए, आपने जिंदगी में यह भी शरायत ताजा लेकर आए हूं, हैं? बोलो, मौत कौन देता है? अल्लाह कुरान ला तुदरिकुल अब्सार हो वह युदरिकुल अब्सार, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। अल्लाह के जितने भी फेल, ये मौत अल्लाह देता है, लेकिन जाहिर किससे होगा? मलकुल मौत से। हैं? मां के पेट में जब शिकम में 5 माह का बच्चा होता है, फूंक कौन मारता है? अल्लाह। बच्चा कौन देता है? बोलो यार, ये भी कोई पूछने वाली है? सारे बोलो, मैं तक समझो, बच्चा कौन देता है? लेकिन फूंक मलकुल मौत मारता है, ये आला है। ये समझिएगा तो मैं आगे चलूंगा, नहीं आगे नहीं होगा। बारिश कौन देता है? लेकिन आला फरिश्ता मुकर्रर है। जब तेरे नबी गया था महराज मोहल्ला पे, तो वहां एक फरिश्ता देखा जिसके लाता दांत हाथ अंगलियां पपोटे वो ऐसे ऐसे फिन रहा था। तो पूछा क्या कर रहा है? उसका जितने भी जमीन पे बारिश हो रही है, खा वो खा पहाड़ पे हो, खा जंगल में हो, समंदर में हो, मैदान में, उसका काउंट कर रहा हूं। कहा कोई तू चीज नहीं भी गिन सकता? कहता जी हाँ, एक चीज नहीं गिन सकता। कि जब तेरा मवा तो आप मोमिन तो आप पे दरूद पड़ता है, 1 मरतबा पड़ता है, सवाब मेरे कंप्यूटर में आ जाता है, काउंट में आ जाता है। 2 मरतबा, हत्ता कि 10 मरतबा तक तो गिन लेता हूं। जब 11वीं मरतबा कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मेरा कंप्यूटर क्या है ना वो रद्द हो जाता। कहता नहीं, मेरे नहीं आ सकता। तवज्जो फरमाना, तवज्जो। शाह साहब हदिया कर रहा हूं, अभी ताजा खैरात है। आहा हा हा हा। मौत कौन देता है? सारे बोलो पीछे वाले। रेस्ट करने के लिए ना हो, चहलम की मजलिस से हैं, ये रेस्ट हाउस नहीं है। मौत कौन देता है? लेकिन किसके हाथ से? मलक मौत आला है। बारिश कौन देता है? किसके हाथ से? फरिश्ता। पैदा कौन करता है?
لیکن مقرر کون ہے؟ فرشتہ. یہ زلزلہ کون لاتا ہے؟ اللہ، لیکن مقرر فرشتہ ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ یعنی آلے کے بغیر فاعل کا فعل ظاہر نہیں ہوتا. اب آ جائیں بسم اللہ پہ آ جاتے ہیں. اور یہ کہتا مونی لبو کہ اس نے دو مثالیں دی، ایک کتبت بالقلم اور دوسری منہ البسملہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی ہے یہ استعانہ والی ہے. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ورب تو ہے کوئی نہیں ہے، اسم بھی ورب نہیں ہے، رحمان رحیم سب تو اسم ہے. ورب تو اس نے با نے بتانا ہے. اگر قسم والا با ہوگی تو اور جو اقسم باللہ ہوگا، اگر الساق والی با ہوگی تو مرر تو جو ہوگا. تو یہ با جو ہے یہ استعانہ والی با ہے. استعانہ والی با کا جو فعل ہے وہ آلے کے بغیر یہ اس کا فعل استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ الرحمن الرحیم کے اسم سے مدد مانگتا ہوں. نہیں ابھی یہ 14 میں نے با پیش کی ہے، ابتدا والی تو با ہی کوئی نہیں ہے. شاہ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ 14 با کی نہیں ہے، لاؤ اس کتاب میں 15ویں با تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ اگر با ایک شروع والی ہوتی تو پھر آتی یہ با البا للابتدا، ابتدا والی تو با ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو معنی کیے جاتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، یہ شروع کی بائی کو نہیں ہے، یہ معنی ہی غلط ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے آؤ کوئی با نکالو ان 14 میں سے شروع والی، پھر میں معنی کروں گا. یہ با مدد والی ہے، مدد والی با. استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مدد مانگتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم کے اسم سے. ہیں مدد کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. فعل کیا ہے؟ مدد کرنا. اس کا یہ فعل ظاہر کس سے ہوگا؟ آلہ سے ہوگا. آلہ کون ہے؟ با کا نقطہ. نقطہ کون ہے؟ یا علی. اللہ مدد کرتا ہے، علی مددگار ہے. حیدری توجہ فرمانا، توجہ. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. مدد کرنا فعل کس کا ہے؟ اللہ کا، لیکن آلہ علی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ شروع کی تو با ہی نہیں ہے، یہی ڈنڈی لگ گئی ہے. مدد اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن خود نہیں، اللہ سے. کوئی سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی؟ آلہ کون ہے؟ بے کا نقطہ. بے کا نقطہ کون ہے؟ یا علی. چلو حدیث پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں. حدیث پہلے آیت سنے قرآن کی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے میرے حبیب اگر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے. وَإِن يُرِيدُوا، یہ کاف کی ضمیر نبی کی طرف جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تجھے دھوکہ دے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کیسے کافی ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ، هو الذی ایدک بنصرہ، کہ وہ تیرے لیے کافی ہے. کیسے؟ کہ تیری تائید، تیری مدد جو ہے نا، هو الذی ایدک بنصرہ، اس نے تیری تائید اپنی نصرت سے کی. اللہ کے پاس ایک آلہ نصرت ہے جس سے محمد کی تائید کی. تو نبی سے پوچھا گیا کہ یہ آلہ نصرت کیا ہے؟ نبی فرماتا ہے کہ جب میں عرش ملا پہ گیا، رأیت مکتوبا علی ساکن عرش لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی و محمد عبدی و رسولی و ایدتہ و نصرتہ بعلی ابن ابی طالب. اللہ کے پاس آلہ نصرت ہے ہی علی. کیا یار سوچ رہے ہو؟ ابھی دیکھیے میں
بزرگ میرے سامنے پریشان بیٹھے ہیں، بابا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں سمجھ نہیں ہے اپنی پسند کے مولوی سے سمجھا لینا، اگر کوئی کمی ہو تو مجھے بتا دینا۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا یا علی نصرتنی جہرن ونصرت الانبیاء سرن، تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کی مدد چھپ کے کی، میری ظاہر وظاہر کی۔ توجہ ہے؟ یہ اللہ کے پاس آلہ نصرت ہے ہی علی۔ بولو چلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پڑھوں بھائی، گھبراہٹ تو نہیں کوئی آیت سن؟ دیکھو سارا سال ایک آدمی، شاہ صاحب ایک آدمی سارا سال مٹن کھاتا ہے، مٹن سارا سال، لیکن پھر اس کا جی تو کرتا ہے کوئی سبزی ہو جائے۔ سارا سال یہ جو سن رہے ہیں یہ فردی ذاکری، آج سبزی بھی کھا لو۔ یہ جو سارا سال تمہیں مٹن کھلاتے ہیں، فردی مٹن جس کا ہوا میں کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ اصل تو وجود یہ ہے، اصل تو یہ ہے وجود حدیث۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، یہ میرا درد سن لیں شاہ صاحب، ہم لوگوں نے جن سے عقیدہ لیا ہے وہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ احلل مقامہ محمد بشیر فاتح ٹیکس لے، احلل مقامہ محمد اسماعیل مبلغ اعظم، احلل مقامہ عبد الحسن زیدی، احلل مقامہ رشید ترابی، احلل مقامہ ضمیر حسن نجفی، احلل مقامہ مرزا یوسف، جنت میں ہے نا۔ یہ علل شرائع میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، 2 عصا کی ٹیک پہ چلتے تھے، تو چلتے کہتے تھے یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو۔ اب میرے سامنے جتنے بیٹھے میں ایک گزارش کر لوں، آپ بتائیں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو شام کو بچوں کو بٹھا کر علی کی ولایت کا ادب سکھاتے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ آپ سکھاتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا، یہ تو ہم سکھائیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا، تو ہم نے تو لیا ممبر سے، ممبر سے تو ادب کا سوال ہی نہیں رہا، یہ ممبر نہیں رہا، یہ سٹیج بن گیا ہے، یہ ممبر نہیں رہا۔ اگر ممبر ہو تو یہاں 14 معصوم بیٹھے ہیں، ممبر اگر سمجھیں گے نہیں بیٹھے، بولو 14 معصوم موجود ہیں یہاں پہ، تو جو آدمی 14 معصوم کے سامنے بولے اس کے زبان میں لغزش ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم نے اس سے سمجھے ہی نہیں ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، تو یہ کہاں سے ملے گا؟ والدین کے پاس وقت نہیں ہے، ممبر سے ہے کچھ نہیں، ممبر سے پاور آف شومنی ہو رہی ہے، میری مجلس میرا کھانا ہے، تو یہ بچوں کا کیا بنے گا؟ بولو نا، کوئی ان کا بھی انتظام کرو، ان کا اس کو یہاں سے ہی دو گے، درسوں میں تو آپ نے نہیں بھیجنا ہے، یہاں سے ہے کچھ نہیں۔ شاہ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کا درد پیش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب بھی مجلس کراؤ لیکن یہ بھی انتظام کرو، یہ جو دن بدن ایشو اٹھ رہے ہیں کوئی ایسا آدمی ہو جو ان ایشوؤں کو ختم بھی کرے۔ توجہ ہے؟ بس ایک اور آج پڑھ دوں، ابھی ہاں تقریباً وقت بھی تھوڑا ہے، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پہ۔ بس یہ میں آپ بس بتانا چاہتا تھا کیونکہ پونے پہ میں نے مجلس کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یا علی مدد کہاں لکھا ہے، پوچھتے ہیں نا، یا علی مدد بے کا نقطہ ہے، مدد اللہ کی ہے، مددگار علی ہے۔ اب ہر جگہ علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی کی ولایت میں ہے تو جہنم میں توجہ ہے؟ آپ سمجھ میں آ گئی ہے کہ یا علی مدد کہاں لکھا ہے؟ 6 کتابوں سے حوالہ میری میرے پاس بھی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں 6 کتابوں سے۔ 6 ماہ فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ
سنیں بڑ کلوز کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت سارے بولے منہ سے جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں. علی کی ولایت ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ تی لام یوبت نبی وقتو اللہ بے ولایت علی کی ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. بابا پڑھے دی بابا ہوں بابا وقت تھوڑے جنے کیونکہ پونے سے چھوڑنا. توجہ فرمائیں میری طرف دیکھیں. علی کی ولایت سارے بولو حدیث پڑھی ہے یار. علی کی ولایت اللہ کی ولایت فرق بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو ہونا چاہیے یا نہیں؟ بابا بولو تسی نہیں بول رہے. ہونا چاہیے نا. فرق سن لو. گھر میں نلکا آپ نصب کرتے ہیں نا، پانی کہاں سے آتا ہے؟ بولو بزرگوں بولو نہیں بول رہے. زمین ہے مصدر الماء، پانی کا مصدر ہے. ملتا کہاں سے ہے؟ تو کہاں سے پانی لیتا ہے؟ جو نلکا لگاتا ہے نل سے لیتا ہے نا جو ہے. یہ منبع الماء ہے، یہاں سے پانی لیتا ہے. یہ منبع ہے، جہاں پانی ہے مصدر ہے. علی کی اور اللہ کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت مصدر ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی ولایت مصدر ہے، علی کی ولایت منبع ہے. یہ فرق ہے. مصدر ولایت اللہ ہے، منبع ولایت علی ہے. چلے اس کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں. توجہ کریں. نبی نے فرمایا، یہ 3-4 کتابوں میں حدیث میں نے بھی پڑھی، غائد المرام میں ہے، اس کے علاوہ صحیفۃ الابرار میں اور کتابوں میں بھی ہے. نبی فرماتے ہیں فوسنا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. ہمارا 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی. اگر مجھے 6 مہینے بادل رہیں، 6 مہینے سورج نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے نا بادل مسلسل رہیں. جب بادل 6 مہینے مسلسل رہیں، بتائیں پھول لگیں گے؟ بولو کچھ تو بولو. پھل لگیں گے؟ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. کیوں؟ جس سورج نظر نہیں آتا. سورج تو طلوع تو ہے نا، کرنیں نہیں نظر آ رہی ہیں. تو جب صبح اٹھتا ہے نا نماز کے لیے، تو نماز کے بعد روشنی ہوتی ہے، سورج تیرے گھر نہیں آتا. سورج کی شعائیں آتی ہیں، سورج کی کرنیں. یہ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، اب نماز قضا پڑھو گے. بھائی بولو نا. کرنیں بتائیں گی. تو یہ کرنیں جو ہے نا، جو فنکشن کرنوں کا سورج سے ہے وہی فنکشن 14 کا توحید سے ہے. بابا 3-3 لاکھ روپیہ لینے والے یہ پڑھ کے دکھائیں. یہ تو اپنی چاشنی لے رہا ہے، تو اولاد کا ہمدرد نہیں ہے. اولاد کو بچانا ہے تو یہ چیزیں پہنچواؤ ان تک. جس آدمی کو دعوت دینے کا وہ کتنے پیسے لوگے؟ کہتا ہے میں 2 لاکھ لیتا ہوں. کہو یہ ایشو ہے، ختم کر لو گے؟ اگر کہتا ہے کر لو گے تو پھر تیرا دینا حلال ہے، نہیں تو تیرا دینا حرام ہے، اس کا لینا حرام ہے. یہ یہاں پہ یہ بزنس نہیں چل رہا، یہاں مظلوم کی مجلس ہے. توجہ ہے. اب کرنے سورج ہیں؟ بولو نہیں. سورج کا اثر ہے، سورج کی حجت ہے، سورج کی دلیل ہے. کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج، پیچھے والے بولو، طلوع ہو گیا. حجت ہو گئی. کرنیں بتاتی ہیں. میں ایک پھولوں کی پٹاری لاتا ہوں، ٹوکری بند ہے، میں یہاں پہ رکھتا ہوں. اگر اس میں گلاب کے پھول ہیں
تو گلاب کی خوشبو بتائے گی کہ اندر گلاب کے پھول ہیں. یہ خوشبو پھول نہیں ہے، پھول کی حجت ہیں. یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ پٹاری میں پھول گلاب کے ہیں. یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ ٹوکری میں پھول چمبیلی کے ہیں. یہ اس کی حجت ہے. ادھر آگ جل رہی ہے، یہاں حرارت ہے. یہ حرارت آگ نہیں ہے، اس کی دلیل ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے. یہ ٹھنڈک پانی کی دلیل ہے، بیٹا باپ کی دلیل ہے. یہ تو سمجھ آ گیا، باقی اگر سمجھ نہیں آ رہا. یعنی بیٹے کو دیکھیں گے تو باپ یاد آئے گا. بولو، بیٹے کو دیکھیں گے نا تو باپ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یاد آئے گا نا. باپ کو آپ نے نہیں دیکھا، باپ فوت ہو گیا، لیکن بیٹا بتائے گا کہ اس کا باپ ہے. یہ کرنیں سورج کی دلیل ہے، حجت ہیں. خوشبو پھول کی حجت ہے، حرارت آگ کی حجت ہے، ٹھنڈک پانی کی حجت ہے، 14 توحید کی حجت ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. جو فنکشن کرنوں کا زمین پہ ہے وہی فنکشن 14 کا 18,000 عالمین میں ہے. لو میرے پاس یہ نہ جو بلاغت سے میں حدیث پڑھتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ انما انا کتب الدائرات، خطبہ نمبر 18 سے پڑھ رہا ہوں. امام فرماتا ہے انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی. یہ دائرات جمع دائرے کیا ہے. امام کہتے ہیں یہ جتنے دائرے چل رہے ہیں، جتنے دائرے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، سورج اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، شرق میں طلوع ہوتا ہے، غرب میں غروب ہوتا ہے، یہ جتنے ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، ہر عالم. تو مولا کیا کرے، انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. وعلی بمکانی، اور میں اپنے مکان پہ بیٹھا ہوں. توجہ فرمائیں کہ ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی. اب بتائیں کرنیں سورج ہے؟ بولو کچھ تو بولو. کرنیں سورج ہیں؟ سورج سے جدا ہیں؟ بولو. کرنیں سورج ہیں؟ سورج سے جدا ہے؟ تو جو کرنوں کا تعلق سورج سے ہے وہ 14 کا تعلق توحید سے ہے. امام جو کہ نبی کہہ رہے ہیں نا کہ کرنیں سورج نہیں ہیں، لیکن سورج سے یہ 14 اللہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. خود کیوں کیسے تو سمجھے گا؟ یہ 14 اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں 15 کتب سے، جن میں 3 کتابیں سماعت السید آیت العظمات سید رضوان اللہ علیہ سید خمینی کی کتاب سے، دعائے سحر، مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ، پرواز در ملکون، تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے. یہ توحید نہیں ہے، لیکن توحید سے نہ یہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہیں. تو چھٹے امام فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحنو ونحنو فی ہوا وما ذالک عنہ ہوا ہوا ونحنو نحنو. ہمارے 14 کے ولایت میں اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، ہم ہیں. بس حضور یہ تھا. تازہ خیرات 2.5 مہینے وہاں سے لیا، 2.5 مہینے رہا ہوں شہزادی کے جوار میں. آپ تک ڈیلیور کر دی ہے کہ ان کو اللہ نہیں ماننا، باقی سب کچھ ہے. نہیں، آپ بہت کم لوگوں نے. یہ معبود نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ معبود نہیں ہے. اس کی صفات کے مظہر ہیں، صفات اس کی ہیں لیکن ظاہر اعلیٰ سے ہوں گی. وہ 14 ہیں. ہائے 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 ہائے. اب ایک اور ایک جو ہے ذہن سے بات سلپ ہو گئی کہ علی کی ولایت، بولو بھول گئے، علی کی ولایت
پیچھے والے بولو زارا تو کہے گا نا یا علی کتنا ثواب مل رہا ہے یار, کچھ دل سے کہو, کچھ لے کر جاؤ. علی کی ولایت, اللہ کی ولایت ہے, جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی. فرق کہ اللہ کی ذاتی ہے, علی کو دی ہے. پھر اور آسان کر دوں تاکہ کوئی بعد میں کوئی فتویٰ نہ لے کر پیچھے پڑ پڑے. اللہ کی ذاتی ہے, جیسی اللہ کی ولایت ہے وہی, کیونکہ اس کی ولایت کا یہ علی مظہر ہے. اب جو جھگڑا ہم میں بنا ہوا ہے جی مستحب ہے جی اوجب ہے جی واجب ہے جی, ہے نا جھگڑا بن ہوا. اگر اللہ کی ولایت مستحب ہے تو پھر علی کی بھی مستحب ہے. یہ آج کا درس ہے. اگر کوئی آدمی پوچھ کہتا ہے کہ علی کی ولایت مستحب ہے تو فوراً کو پھر اللہ کی بھی مستحب ہے. علی کی ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت تلہ ہے, اللہ کی ولایت کی توہین ہے. کیونکہ علی کی اپنی تو ولایت ہے نہیں, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, اللہ نے دی ہے. بس ایک جملہ اب میں صاحب کرتا ہوں, بعد میں پڑھنے والا ہے. ہاں جی ٹائم تو شاہ صاحب ہو گیا, ایک 5 منٹ پڑھ لوں. ہاں یہ دیکھیے اتنے بڑا مشکل سبجیکٹ تھا کہ جو مجھے مولا نے توفیق دی میں اپنے بزرگوں پہ تک پہنچا دیا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کو مستحب کہو گے تو اللہ کی مستحب بن جائے گی. علی کی ولایت میں نقص نکالو گے پھر اللہ کی ولایت میں نقص ہو جائے گا, کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اس سے آگے تو بات کوئی نہیں ہے. بس ایک جملہ, یہ کل کی مجلس میں بیٹھے ہیں, بولو میں کیا کہا, میں نے کل کی مجلس میں بیٹھے جی, تو چیلم 72 کا ہے, بولو کتنے کا چیلم ہے. تو جس کا چیلم ہو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, بولو جس کا چیلم منا رہے ہو یقیناً اگر ماں زندہ ہو تو ہوگی, بولو بہنیں بھی ہوں گی, بیٹیاں بھی ہوں گی, بھائی بھی ہوں گے. تو یہ تو 72 کا چیلم ہے. ظاہراً تو آپ سادات اور مومنین اس کے ہیں نا اہتمام کرنے والے, باطن میں چوتھا امام وہاں گیٹ پہ بیٹھا ہے. جب آئے تھے آپ کو دیکھ رہا تھا, باقی البیت یہاں پہ بیٹھی ہے. میں نے 7 کتابوں سے پیش کر دیا کہ 14 معصوم یہاں موجود ہیں, نیٹ پہ موجود ہے. اب جب یہ ختم جب جائیں گے نا, بھی جب گزریں گے تو چوتھا امام جو غیر سید ہے نا, آپ کو نہیں شاہ جی, آپ کا نہیں کریں گے, جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں ایک ایک کا نام لے کر میں تیرا مشکور ہوں, میں تیرا ممنون ہوں. تو مجھے 72 کا پرسہ دینا آیا تھا, مجھے اکبر کا پرسہ دینے آیا تھا, مجھے عباس کا پرسہ دینے آیا تھا, میں تیرا ممنون ہوں. ایسی حالت بناؤ کہ جب جاؤ غیر سید و سیدوں کو میں نہیں کہہ رہا, جو غیر سید ہیں تیرا چوتھا امام تیرا شکریہ ادا کرے. بس ایک چونکہ ابھی یہ تو بہت بڑا دکھ ہے, میرا جی ہے کہ جناب سید رباب کو چھوٹا سا پرسہ دے دیں, یا جس کا بھی پرسہ پڑھے. ایک چھوٹا سا پرسہ پڑھتا ہوں, سید رباب کا پرسہ. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جو فہرست تھی نا 72 کی, تو جب مدینے سے چلے گئے تو کسی نے پوچھا تھا محمد بن حنفیہ سے کہ آپ تو بھائی ہیں, بڑے جنگجو ہیں, تو آپ کو اپنا بھائی کیوں نہیں لے کر گیا؟ تو بتاؤں کیا کہا حضرت محمد بن حنفیہ نے؟ اس نے کہا میرا تو جی تھا لیکن میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. بڑا میں نے لفظ بھاری پڑا, حسین کے, دیکھو جس کا بھائی پہ انتخاب نہ ہوا. اب میں ہاتھ باندھ کر, جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا, میرے اللہ جو میں سید رباب کو پرسہ دے رہا ہوں, سید رباب کے اس بچے کے جو بہنیں بیٹیاں پردے میں بے اولاد بیٹھی ہیں, جو بھائی ہیں, اور میرے ذہن میں بھی کچھ لوگ ہیں, خصوصاً یہ ڈاکٹر ہیں, وہ ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے 6 کروڑ روپے کا مولا کا گھر بنایا ہے, لیکن کہتا ہے میرے پاس جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کیسر عباس مولا اس کو جو ہے نا وہ لشکر عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے.
हाय हाय हाय। सईदा रुबाब को पुरसा दे रहा हूं, तो भाई पे इंतखाब न हुआ। तो जब मदीने से निकले कितने दिन का असकर था? बोलो, बोलेंगे तो दर्द पैदा होगा, मेरा मुंह ना देखे, बोलो। असगर ने करबला में जंग लड़नी थी, नेजा उठाना था, असगर का इंतखाब क्यों किया? बात इतना यही बताना चाहता हूं। क्या वजह थी? क्योंकि हुसैन का इंतखाब कोई आम इंतखाब नहीं था। असगर का इंतखाब क्यों किया? कि इमाम जानते थे कि करबला में जंग खत्म हो जाएगी। करबला से लेकर शाम तक, हाय 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 हाय, जब दुश्मन कहेगा बागी आ रहे हैं, उनको जवाब असगर देगा। बोलो, नहीं कहते थे कि बागी आ रहे हैं, बागी की बहनें आ रही हैं, जो भी कहेगा ऐलान करेंगे बागी आ रहे हैं, बागी के मौला मुझे माफ करना, बागी के रिश्तेदार आ रहे हैं, और कोई भी जवाब नहीं देगा। कैसे? कि जो मेरे सर को देखेगा नो के नेज़ा पे, कहेगा करबला में जंग हुई होगी। हाय हाय, मैंने लफ्ज बदलाया, मैं कह नहीं सकता। हैं? जो मुझे देखेगा मुमकिन है उनके कहने में आ जाए कि ये बागी है। हाय 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 हाय, मौला मुझे माफ कर, इसलिए मैं ये लफ्ज नहीं कहना चाहता। जब अकबर के सर को देखेंगे कहेंगे कि करबला में जंग, सारे बोलो, हुई होगी। जब अब्बास के सर को देखेंगे तो कहेंगे करबला में जंग हुई होगी। लोग कहते हैं कि असगर को यहां तीर लगा। शाह साहब मेरी तरफ देखें, गला कितना था, इतना बड़ा गला था असगर का। रबे मोहम्मद की कसम, जो असगर जो हक को तीर लगा था, अगर हाथी के गले पे लगता फाड़ देता। गला तो इतना था, यहां नहीं लगा, यहां तीर लगा। ज़ोबेहा मिना लोज़न इला लोज़न, एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा करता। आगे हुसैन का हाथ था जिसमें वो तीर पैबस्त हो गया, जिधर तीर जाता उधर असगर चला जाता। असगर की आंखें ज़िबा हो गई, असगर का जबड़ा ज़िबा हो गया, असगर की जबान ज़िबा हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा। हाय 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 हाय। जो बहन बेटी भी औलाद बैठी है, सईदा रबाब से जो है इल्तिजा करो कि असगर का सदका चाहती हूं ताकि आज बामुराद जाए, गोश्त का टुकड़ा। तो जब लोग देखते थे ना, लोग देखते हुसैन को, कहते करबला में जंग हुई होगी। अकबर को देखते, कहते करबला में जंग हो गई। हबीब इब्न मज़ाहिर को देखते, कहते करबला में जंग हुई होगी। हाय 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 हाय। जब देखते ना कासिम को, कहते जंग हुई। जब देखते ना गोश्त का टुकड़ा, ना उसकी आंख है, ना उसके कान है, ना उसकी जबान है, फिर एक दूसरे को कहते करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। करबला में जुल्म हुआ है। 8 है ना, 5 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, बस आखिरी जुमला, 5 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 5, 6, 7 सादात के घर में पानी था। 8 मुहर्रम सुबह मौला खैमे में कहा कि असगर को जमीन पे नहीं लिटाना, या असगर गहवारे में रहेगा या बहनों के हाथों पे, माओं के हाथों पे, फुफियों के हाथों पे। क्यों? क्योंकि हुसैन की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। ना अल्लाह की मशीयत में था कि खैमे पानी आए, ना हुसैन की मशीयत में। अगर अल्लाह की मशीयत में होता तो बारिश कर देता। बोलो, अगर आज जो आप पानी फुरात का अब्बास का तवाफ कर रहा है, अगर हुसैन की मशीयत में फुरात चलकर आ जाती हैं, अगर हुसैन की मशीयत में तो अब्बास को बगैर बादियों को क्यों भेजा? तो मौला कहते हैं कि हुसैन की मशीयत में नहीं था पानी खैमे में आए कि असगर को जमीन पे नहीं लिटाना। कभी फूफी के हाथों पे, कभी बहनों के हाथों पे, कभी माँ के हाथों पे, गहवारे में। क्यों? इमाम जानते थे इससे पहले भी मासूम जमीन पे लेटा हुआ था, उसकी माँ पानी के लिए लेने के लिए निकली थी, उसने एक एड़ी रगड़ी थी, हाय 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 प्यास से, तो जमजम पैदा हो गया था। अगर असगर को जमीन पे लिटाया और असगर ने प्यास से एड़ी रगड़ी तो यहाँ चश्मा पैदा हो जाएगा। हाय हाय हाय। करबला में जितने भी शहीद हुए ना, करबला में जितने भी शहीद हुए हैं, 1 मरतबा कत्ल हुए, असगर 2 मरतबा कत्ल हुआ है। जब सारे शुहदा को इकट्ठा किया गया, हर कातिल अपने मकतूल के सिराने खड़ा हो गया, तो हुरमत कहता है मुझे नजर मेरा मकतूल नहीं आ रहा। वो तेरा कौन सा मकतूल था? जो हुसैन कुरान का पारा गिलाफ में लाया था।
दफन कर दिया था। इस कमीने ने घोड़ों सवार को बुलाया तो उनके हाथों में नेज़े दिए जिनके भाले असगर से ज्यादा थे। कहते हैं जमीन के चप्पे चप्पे को छानो, जहां असगर मिलता है बरामद करो। कुरान का पारा। अब मैं सवाल करूं आप पे, तो जब वो जमीन में नेज़े मार रहे थे, सईदा सकीना भी देख रही थी, सईदा रबाब भी देख रही थी, सईदा ज़ैनब भी देख रही थी कि असगर को नेज़ों से बरामद करना है। एक जालिम का नेज़ा बरामद जो है ना उससे असगर बराम भारी हो गया। जब जमीन से खींचा तो असगर पूरे का पूरा नोके नेज़े पे आ गया, पूरे के पूरा। शिमर दौड़ा उसके पास, कहते नीचे करो नेज़ा। जब किया तो असगर को निकाल कर इधर रानू पे असगर को रखा, उधर खंजर पे हाथ रखा। सकीना बहन की देख रही थी, दौड़ी कहती है भैया सज्जाद, मेरा असगर कत्ल होने के बाद कत्ल हो रहा है। माशाल्लाह, मौला पंजतन पाक आपके आंसू अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ब्रिगेडियर सैयद खुर्शीद आलम और उनके खानवादे के जितने भी मरूमीन और मरूमादन तमाम के दर्जात की बुलंदी हो। कर्नल सैयद बसीर आलम, भाई एजाज, भाई असद।